بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ کتابوں کے تعارف کے آج کے پروگرام میں جس کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے اسلام ایک نظریہ ایک تحریک۔ یہ کتاب محترمہ مریم جمیلہ کی تصنیف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مریم جمیلہ کا تعلق امریکہ کے ایک یہودی خاندان سے تھا۔ 1934 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوران طالب علمی ان کو اسلام کے مطالعے کا شوق ہوا۔ اس سے پہلے وہ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کر چکی تھیں۔ اسلام کے مطالعے کے دوران وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی جو جماعت اسلامی پاکستان کے میں تھے ان سے ان کا تعلق ہوا۔ ان سے انہوں نے اسلام کے تعارف کے سلسلے میں خط و کتابت کی۔ مولانا مودودی اور مریم جمیلہ کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے کی آمادگی ہوئی اور 1961 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مولانا مودودی ہی کی دعوت پر انہوں نے پاکستان کا سفر کیا۔ مولانا مودودی کے گھر ہی پر انہوں نے قیام کیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد مولانا مودودی کے مشورے سے انہوں نے جناب محمد یوسف خان سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ مریم جمیلہ کا انتقال 2012 میں ہوا ہے۔ مریم جمیلہ ایک اہم مصنفہ کی حیثیت سے سامنے آئیں۔ انگریزی زبان میں ان کی کئی درجن کتابیں ہیں جو اسلام کے مختلف پہلوؤں کا تعارف کراتی ہیں۔ مریم جمیلہ کی تصانیف میں سے ان کی یہ کتاب اسلام ان تھیوری اینڈ پریکٹس اہم کتابوں میں سے ہے۔ اس کا اردو ترجمہ آباد شاہ پوری صاحب نے کیا تھا اور یہ کتاب اسی وقت سے برابر ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ سے شائع ہو رہی۔ یہ کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصلاً یہ صرف 2 ابواب پر مشتمل ہے۔ شروع میں تعارف اور آخر میں حاصل بحث کو بھی باب کا نام دے دیا گیا ہے۔ تعارف میں مریم جمیلہ نے اپنے قبول اسلام کی آد بیتی تفصیل سے بیان کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مسیحی لادینیت کا اسلامی اقدار کی روشنی میں جائزہ لیا ہے اور عالم اسلام اپنے فکر و عمل سے اسلام کی جو غلط نمائندگی کر رہا ہے اور اس کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں اس پر بھی تنقیدی نظر ڈالی۔ جیسا کہ کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہے اس میں 2 مباحث بہت نمایاں ہیں۔ پہلے حصے میں انہوں نے اسلام کے نظریاتی پہلوؤں سے بحث کی ہے۔ اسلام انسان کے ذہن و عقل پر کس طرح صحت مندانہ اثر ڈالتا ہے، کیسی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے، کس نوعیت کے آداب و اطوار دیتا ہے، اس کی تہذیب و ثقافت کا حقیقی رنگ کیا ہے، فنون لطیفہ میں وہ کس قسم کی رہنمائی دیتا ہے،
اس کتاب کا ایک اہم حصہ مسلمان عورت کے بارے میں ہے۔ مریم جمیلہ نے تفصیل سے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے کہ اسلام مسلمان عورت کو سماج میں کون سا مقام عطا کرتا ہے اور اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے کن امور کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ان سوالات پر مریم جمیلہ نے اس باب میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ عمل سے متعلق ہے۔ اس کا عنوان ہے اسلام میدان عمل میں۔ اس حصے میں مریم جمیلہ نے دنیا اسلام کی ان تحریکوں کا جائزہ لیا ہے جو 18ویں صدی سے اب تک اسلام کو عملاً برپا کرنے کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں انہوں نے ان شخصیتوں کی جد و جہد کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کہ اس مقصد کے پیش نظر کام کیا ہے اور مسلمان معاشرے کے فکر و ذہن پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں مریم جمیلہ نے جن شخصیات کے فکر اور عمل اور جد و جہد سے بحث کی ہے، ان کے افکار کا تجزیہ کیا ہے اور ان کی عملی سرگرمیوں کا تعارف کرایا ہے، وہ شخصیات یہ ہیں: محمد ابن عبد الوہاب سنوسی تحریک اور اس کے بانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سید احمد شہید، شہزادہ سعید حلیم پاشا، سید جمال الدین افغانی، بدیع الزماں سعید نورسی، سید رشید رضا، امام حسن البنا اور ان کی قائم کردہ تحریک الاخوان المسلمون، مولانا محمد علی جوہر، علامہ محمد اقبال اور آخر میں مولانا سید ابوالعلا مودودی اور ان کی برپا کی ہوئی تحریک جماعت اسلامی۔ مریم جمیلہ نے اس باب میں ان شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، ان کی عملی جد و جہد پر روشنی ڈالی ہے۔ ان حضرات نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو تحریکات قائم کی تھیں ان کا تعارف کرایا ہے، سماج میں ان تحریکات کے کیا اثرات مرتب ہوئے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا اختصار کے ساتھ تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے۔ کتاب کا آخری حصہ جس کا عنوان حاصل بحث ہے، اس میں مریم جمیلہ نے مغربی دنیا میں اسلام اور مشنری تحریکوں کی سعی و جہد کا جائزہ لیا ہے۔ اہل علم مسلمانوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے امکانات کس حد تک ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ پوری کتاب اپنے اندر فکر انگیز مباحث رکھتی ہے۔ مصنفہ کی جو راست فکری اور غیر مروبانہ ذہن بجائے خود ان پشتینی مسلمانوں کے لیے بے حد سبق آموز ہے جو اسلام کا مطالعہ اور اس کا دفاع مروبانہ ذہنیت سے کرتے ہیں۔ مصنفہ کا دل اس جوش و جذبے اور عقیدت سے پوری طرح معمور ہے جو ہر زمانے میں نو مسلموں کی سب سے بڑی خصوصیت رہی ہے۔ اس کا اظہار اس کتاب سے بھی ہوتا ہے۔ مصنفہ کا انداز بیان بہت واضح، دو ٹوک، مؤثر اور دلنشیں ہے۔ اسلام کا تعارف کرانے کے لیے اور اسلام کی اشاعت اور غلبہ کی گزشتہ 2-3 صدیوں میں جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان کی خدمات کا تعارف کرانے کے لیے
یہ ایک بہت اہم کتاب ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔